لیکن میں اس موقع پہ یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، الحمدللہ آپ کے سبھائی اور طالب علم اور جتنے میرے رفقا، خاص طور پہ میرے بہت پیارے دینی بھائی علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب اور دیگر ہمارے دینی زعماء اور علماء 10 کے قریب ہیں، جن میں ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر صاحب بھی ہے اور قبلہ ایاز صاحب جو بہت بڑے ماہر تعلیم بھی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سربراہ بھی ہیں، وہ بھی الحمدللہ اس کاروان سر فہرست ہے۔ الحمدللہ مسلسل حکومت کی جو ہم نے رہنمائی کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پورے عالم اسلام میں صرف اور صرف پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں پر مسجد ٹوٹلی طور پہ بند نہیں ہو سکتی، ان پہ تالے نہیں پڑ سکتے۔ الحمدللہ آخری جو ملاقات ہم نے 10 افراد میں کی پرائم منسٹر کے ساتھ، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ آپ اس بات پہ یقین کر لیں، آپ مشرق کو انشاءاللہ مشروں سے کرونا کبھی نہیں پھیلے گا۔ اور بالآخر پرائم منسٹر نے خود اس کا بھی اعتراف کیا اور کہا الحمدللہ میں بربلا یہ اعتراف کرتا ہوں کہ کرونا کا ایک کیس بھی مسجد سے نہیں آیا۔ تو بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس عالمی وبا نے میرا اللہ کیا فرما رہا ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ اپنی کر رہے ہیں، میں اپنا کر رہا ہوں انشاءاللہ، یہ اپنی سازش کے اور اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ اور کون سی چیز ہے غالب آئے گی؟ ان کی سازش غالب نہیں آئے گی، میرے اللہ کی تقدیر اور اللہ کی تدبیر غالب آئے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آتا ہے تو غالب آ جاتا ہے، حق آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے بولے والذی اسلام نے اپنی صداقت، اپنی حقانیت کو منوا کے چھوڑا۔ کورونا کی اس وبا کے دوران بھی الحمدللہ تقریباً 112-13 میں ٹی وی پروگرام کیے صرف اس حوالے سے، تقریریں کی، ویڈیو پیغام دیے اور سب نے یہی باتیں کیا کہ اسلام کا حسن کیا ہے اور اسلام میں حسن کیا ہے کہ اگر یہ کورونا کی وبا آ بھی جائے تو اسلام کی تعلیمات کے دروازے ہمارے اوپر بند نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ ہر لحاظ سے اسلام ہمارا ہاتھ پکڑ کے رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ علاقہ ایسا آ گیا ہے اب میرے پاس اس علاقے کے لیے کوئی تعلیم نہیں۔ اسلام کہتا ہے یہاں بھی میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اسلام اللہ کا مکمل نظام زندگی۔ اليوم
کہا کہ مسافہ نہیں کرنا، مسافہ مل کے بولیں۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ مسلمان نبی پاک کی سنت کو چھوڑیں گے مسافہ نہ کر کے، اور ان کو تکلیف ہوگی، اور ہم نے الحمدللہ وہاں پہ کھول کے رکھ دیا کہ مسافہ کرنا بھی سنت رسول ہے، اور بوقت درود مسافہ نہ کرنا بھی سنت رسول ہے۔ ہم مسافہ کریں گے تو سنت رسول سمجھ کر، اور مسافہ نہیں کریں گے تو وہ بھی سنت رسول سمجھ کر۔ دنیا کے کسی نظام زندگی کے بعد یہ وسعت موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہاتھ پہلے ہینڈ شیک کرتے تھے تو اپنی مرضی سے، چھوڑا اپنی مرضی سے۔ ہم نے ہینڈ شیک کیا تو رسول اللہ کا طریقہ سمجھا، اگر نہیں کیا تو رسول اللہ کا مل کے بولے، زور سے بولے، ہم سبیں ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہوتے، اور یہ بھی نبی پاک کی تعلیم ہے، یہ بھی رسول اللہ کی مل کے بولے۔ ضرورت پڑی تو ہم نے فاصلہ کیا، تو یہ بھی کسی کے کہنے پہ نہیں، یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ صلاۃ الخوف اور نماز خوف اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور نبی پاک نے سیرت طیبہ میں کتب حدیث میں 18 طریقے، کتنے طریقے؟ 18۔ اسی نے کی رکھے نا 3 فٹ کا فاصلہ، اور میرے محبوب کو اللہ پاک نے 18 طریقے نماز خوف پڑھوا کے سانوں قیامت تک واسطے آسانیاں پیدا کر دینی ہیں۔ جدوں جہدی لوڑ پڑے میں رسول اللہ کی سیرت تھوڑے سامنے نمونہ بن کے کھڑی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس موقع پر جب وبا کی صورتحال تھی تو میں سمجھتا ہوں حج بیت اللہ معطل بھی کیا جا سکتا تھا، 48 مواقع پہ ہو چکا تھا، لیکن سعودی حکومت اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، مسلسل اجلاسات ہو رہے، مسلسل زور و خوض ہو رہا تھا، اور اس بات میں کوشش ہو رہی تھی کہ ساری دنیا کے حجاج کو حسب سابق بلایا جائے، اللہ کے گھر میں حاضری کا موقع سب کو فراہم کیا جائے، لیکن اسلام کی کتنی تاریخ میں پھر وسعت ہے، سبحان اللہ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ذرا اسلام کو پڑھے نا، سمجھیں۔ میں کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں، کال نگار کے پروگرام میں، وہ بڑے بڑے تجزیہ نگار تھے میرے ساتھ، کسی موضوع پہ بات ہوئی، تو میں نے کہا اسلام کی تعلیم کتنی واضح، کتنی وسیع اور کتنی عجیب اور کتنی انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرنے والی۔ ایک مسلمان فردی نماز پڑھ رہا، کون سی نماز پڑھ رہا؟ دل کے بول، بس زور کا ٹائم ہے، زور کی نماز پڑھتے ہیں، سنت فرض پڑھ رہے مسلمان، اور اسی مسجد کے سیٹ میں کنواں ہے، ایک اور نمازی آیا، کنویں سے پانی نکالنے لگا، کنواں پھسلا، سیدھا کنویں میں گر گیا۔ اب اس انسان کو بچانا یہ بھی فرض ہے، کیوں جناب؟ مل کے بولے، دین سمجھے، اللہ کا دین کیا، نماز کو شروع کر چکے ہیں، فرض ہے۔ نماز کے دوران مسلمان کنویں میں کوئی اور انسان ہے، غیر مسلم بھی ہو، مسلمان نہ بھی ہو، نمازی نہ بھی ہو، غیر مسلم ہو، وہ کنویں میں گر جائے تو اس کو بچانا بھی ہمارے اوپر، کیوں جناب؟ تو اب جو نماز ہم شروع کر چکے وہ بھی فرض ہے، وہ گر چکے وہ بھی فرض ہے، اب کس فرض پہ عمل ہوگا؟ یہ ہے اللہ کا دین سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تفکر فکری۔ جب موٹی اکرما ہوئے نا، علم تو آری مفتیوں نے کہنا نماز شروع ہو چکی ہے، کہ انہیں نیو پہلا پورا اب انہی دیر پہنٹ ہو جائے۔ جب دو فرض اکٹھے ہو جائیں، ان دونوں فرضوں میں یہ اصول دین جو میں نے الحمدللہ تخصص کے طور پر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی مدینہ یونیورسٹی کی تاریخ میں درج ہے کہ 98% نمبر لے کر یونیورسٹی کو میں نے ٹاپ کیا تھا الحمدللہ، اور آج تک میرا ریکارڈ کسی نے نہیں، اللہ کی توفیق سے تھوڑا میں نے تخصص اس میں کیا۔ دو فرض اکٹھے ہو گئے، دونوں پہ اکٹھا عمل نہیں ہو سکتا کہ بندہ
کس لیے عمل ہوگا؟ دسو ذرا انسان کو 33 سال دین پڑھا لیا کہ نہیں تمہیں گل کی کرو گے پہلے انسان ماشاءاللہ اللہ کو جزائے خیر عطا ہم نے پہلے اس انسان کو بچانا کیوں یا اصلاح سن لیں ایک ہوتا ہے فرض واسع واو الف سین عین غسل والا اس کا ٹائم ہوتا ہے مثلا نماز ایسا فرض ہے جو واسع اسی 10 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں مثلا حدیثوں کا ٹائم ہو تو اس کے بعد ہمارے اتباع کا ٹائم ہوتا ہے دیر تک چلتا رہتا ہے ہمارا بھی آخری ٹائم ہوتا ہے اول ٹائم درمیانہ ٹائم آخری ٹائم یہ سارے ٹائم نماز حتیٰ کہ وہ ٹائم سارا گزر جائے ہم نماز قضا کر کے پڑھ لیں گے نماز عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں یہ ایسا فرض ہے جو بعد میں ادا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ بندہ ڈوب گیا تو یہ دوبارہ فرض ادا نہیں ہو سکتا اس کہتے ہیں فرض صحیح ہے جس کا وقت تنگ اس کا وقت تنگ ہے یہ ہونے بچایا جا سکتا ہے 10 منٹ بعد 15 بچایا نہیں جا سکتا جب واسع اور ضعیف دو فرض اکٹھے ہو جائیں تو واسع کو چھوڑ دیتے ہیں وقت کر لیتے جو ضعیف ہوتا ہے اس نے عمل کیا جاتا ہے پہلے ہم اس بندے کو بچائیں گے پھر دوبارہ نماز پڑھیں اب حج بیت اللہ یہ بھی فرض ہے حج بیت اللہ مل کے بولیں زور سے بولیں اور وہاں بڑے بڑے علماء ہیں سعودی حکومت میں ایسے ایسا کہ ٹانگ کو یہاں مان دیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین کبھی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا ایاکم والظن یہ جو گمان کی بنیاد پر باتیں ہوتی ہیں آقا فرماتے ہیں ان بعض الظن عسر قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یہ گناہ کی باتیں ہوتی ہیں فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث میرے آقا فرماتے ہیں سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے جو گمان کی بنیاد پہ کی جاتی ہے ٹیبل آئیے میں ایک دن سن رہا تھا یہ یوٹیوب کے اوپر ایک بڑا بندہ آج کل کورونا کے فلسفے جھاڑتا ہے اس نے ایک عجیب فلسفہ جھاڑا کہ جی یہ بیت اللہ اس لیے خالی کروایا گیا وہاں سے حجر اسود کے موجودہ سعودی حکومت نے کاٹ دیا کہیں اور بھیج دیا وہ اللہ سے ڈرو وہ اشراف کرتا یہاں بیٹھے ہوئے ایک مسلمان کے دل میں اگر حجر اسود کی محبت موجود ہے تو بیت اللہ کا جو امام ہے سدیس ہے اس کے دل میں کوئی محبت نہیں اس شیخ شعیب جس کو رب نے اٹھا کر بیت اللہ کی امامت کے مسئلے میں کھڑا کیا ہے اس کے دل میں حجر اسود کی کوئی محبت نہیں جو مفتی اعظم وہاں کا اللہ کا ولی اتنا بڑا عالم اس کے دل میں کوئی محبت نہیں اور پھر یہ شرم نہیں کرتے کہ سعودی حکومت کی پاکستان کے ساتھ محبت کیا ہے ابھی موجودہ دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ کو کسی کو معلوم نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ کتنا کمزور ہو چکا ہے کیا ہماری صورتحال ہے اس موقع پہ ہمارے کندھے سے کندھا کس ملک نے لگایا کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوا پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ تعاون ہمارے ساتھ کس نے کیا اور میں اس لیے پاکستان کی فوج کی ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیشہ حرمین شریف کا تحفظ اپنے پر فرض سمجھا ہماری حکومت سعودی حکومت کا ساتھ ہمیشہ اس لیے دیا کہ یہ خالق الحرمین شریفین ہے اللہ تعالیٰ کو کہتا تو میں عرض کر رہا ہوں سعودی حکومت معطل کر سکتے شرعی جواز موجود تھا کہ دو فرض ہے ایک حج بیت اللہ جو اگر اس سال نہیں ہوگا تو اگلے سال انشاءاللہ ہو جائے اگلے سال نہیں ہو سے اگلے سال ہو جائے لیکن انسانوں کی جانیں وبا سے بچانا متعدی مرض سے بچانا یہ وہ فرض ہے اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو انسانوں کی جانیں ضائع ہو سکتی اگر یہ ضائع ہو گئی تو دوبارہ یہ انسان ہم زندہ نہیں کر سکتے زندگی موت کے اختیار کس کے پاس ہے تو اس لیے یہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ حج بیت اللہ معطل نہیں
حج بیت اللہ مل کے بولے، بس یہ ہم کر سکتے ہیں کہ تعداد کم کر لیں اور اس میں اتنی تعداد کو اکٹھا کرے کہ جو SOPs کے مطابق اس سال وبا کی موجودگی میں وبا کے باوجود حج بیت اللہ کریں۔ تو میں پاکستان کی ساری عوام کی جانب سے، میں پاکستان کی ساری پبلک کی جانب سے ترجمانی کرتے ہوئے ان کو دعا دینا چاہتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے جو انتظامات کیے وہ اس قدر زیادہ حفاظتی انتظامات ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن حج بیت اللہ جس انداز سے وہ اس سال کروا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ایک بھی مریض وہاں سے واپس، ایک بھی مریض انشاءاللہ نہیں ہوگا، سارے سے تیار ہو کے آئیں کہہ رہے انشاءاللہ، اور دل چھوٹا نہ کرے انشاءاللہ۔ جنہوں نے پیسے جمع کروائے، نیت کی، اللہ نے سب کو دل عظیم عطا فرما دیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ 750 ہجری میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ جب سردیاں ختم ہوتی ہیں، گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے، اس موسم میں وبائیں پھوٹتی ہیں، وبائیں جیسے درخت پھوٹتے ہیں اس طرح وبائیں اور مرض بیماریاں بھی پھوٹتی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب گرمی میں شدت آ جاتی ہے اللہ کے فضل سے وہ ساری وبائیں، متعدی امراض، وہ پھوٹنے والی بیماریاں اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ وہ موسم آ چکا ہے انشاءاللہ کہ اللہ اس موسم کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ وبا انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، کیا دیں انشاءاللہ۔ آپ بس حفاظت تدابیر کو ہمیشہ جاری رکھیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں ہم نے شر سے یہ خیال پا لیے کہ ہم نے زندگی بھر اس پہ عمل کرنا ہے، ہم پہلے بھی اگر عمل کرتے تو شاید ہم محفوظ رہتے، اور یہ کورونا کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنا۔ رسول اللہ کی تعلیم سمجھ کر ہاتھ دھونے میں کس کی تعلیم ہے؟ مل کے بولے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کس کی تعلیم ہے؟ اور 5 مرتبہ بار بار وضو کے لیے ہاتھ دھونے کس کی تعلیم ہے؟ مل کے بولے، اور یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ جاری و ساری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔